خیبر فتح کر کے آئے. خیبر فتح کر کے آنے کے بعد پھر دوسرا محاذ بنائے جس میں 3,000 صحابہ کا محاذ بنا کے غسانی یعنی جو ہے نا روم سے لڑنے کے لیے بھیجے. روم کا علاقہ معمولی نہیں تھا. روم جو ہے نا بہت بڑی سلطنت مانی جاتی تھی. ایران کو فتح کری, ایران کو بھی جو ہے نا ہرا کے ایران کو جو ہے غلام بنا لیا تھا. پہلے ایران بہت بڑا تھا. جب جو ہے روم والے, قرآن کریم میں ہے کہ غلبت روم کا غلبہ ہوگا. جنگ بدر کے وقت میں رومی جو ہے غالب آ گئے ایرانیوں پر. سورہ روم کے جو ہے نا پہلے رکوع میں اس کا تذکرہ ہے. تو ایرانی جو ہے نا بہت بے دردی سے مارے گئے تھے. ویسی سپر پاور طاقت کو جو ہے نا فتح کر کے بہت بڑا کنگ بولم عالمی جو ہے نا حاکم بن گیا تھا. ویسے حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3,000 صحابہ کا لشکر بھیجے روم کی طرف. جو غسانی جو ہے نا بادشاہ قتل کر دیا تھا صحابی رسول کو, دعوت اسلام لے کے گئے, پیغام اسلام لے کے گئے تھے. تو وہاں پر 30 جو ہے نا 3,000 صحابہ کو بھیجا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مگر ان کے مقابلے میں کتنے تھے؟ 2 لاکھ. 2 لاکھ جو ہے 1 لاکھ عرب تھے اور 1 لاکھ رومی تھے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر یعنی امام الجہاد کمانڈر بنا کے بھیج رہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اگر زید بن حارث شہید ہوئے تو جعفر طیار حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بھائی تھے, ان کو جو ہے نا تم لوگ کمانڈر بنانا. اگر جعفر شہید ہوئے تو عبداللہ بن رواح, وہ مدنی صحابی تھے انصار میں سے, ان کو جو ہے نا تم سردار بناؤ. اگر یہ بھی شہید ہوئے تو تم میں سے کسی کو جو ہے نا اپنا امیر منتخب کر لو, اپنا جو ہے نا کمانڈر منتخب کر لو. تو جب وہاں پر گئے تو وہ لوگ جو ہے جیسا, کیونکہ مدینہ سے یہ جو موتا ہے یہ روم کا علاقہ غسانی 1,000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تب 1,000 کلومیٹر یہ صحابہ یہاں سے جا رہے تو ان کو معلوم ہوا کہ مدینہ سے جو ہے ہمارا وہ جو سفیر کو ان کو قتل کرے تھے ایمبیسڈر کو, تو اس کے بدلہ لینے کے لیے آ رہے. تو 2 لاکھ فوج جمع کرے, 1 لاکھ عرب اور 1 لاکھ رومی. اتنے جو ہے نا فوجوں کو جمع کیا. اور جب صحابہ اکرام 3,000 اب 3,000 کدھر 2 لاکھ کدھر, زمین اور آسمان کا معاملہ ہے. اور جو ہے جب راستے میں جب معلوم ہوا کہ لوگ 2 لاکھ کا مقابلہ 2 لاکھ جو ہے نا فوج تیار کرے تو صحابہ اکرام پیچھے نہیں ہٹے. ہم قتل ہونے کے لیے, شہید ہونے کے لیے آئے, پیٹھ بتا کے واپس پلٹنے کے لیے نہیں آئے. وہاں پر جا کر جو ہے جب مقابلہ کرے, ایک وادی میں جو ہے نا ٹھہر کے مقابلہ کر رہے, 3,000 ادھر ہے اور ادھر 2 لاکھ ہے. تو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر بنائے. پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تو حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ کو کمانڈر بنائے, وہ بھی شہید ہوئے. تو آخر میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو کمانڈر بنائے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ بہت جنگ کے ماہر تھے, آپ بولے کہ یہ جو ہے اگر ہم ان کا مقابلہ اس طرح کریں گے تو یہ 2 لاکھ کا جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم کو یہ گھیر کے جو ہے نا مارتے. تو آپ کیا کریں, حکمت عملی, پہاڑ کے جو ہے نا غاروں میں جا کے نئے جھنڈیاں لے کے, ایک جو ہے نا وادی جس 2 طرف سے پہاڑ ہے, بیچ کی جو ہے نا بند گلی کے جیسا جو چھوٹا سا جو ہے نا دائرہ ہے, وہاں پر آئے. آ کر جب مقابلہ کرنے کے لیے آئے تو کم فوج وہاں پر آ سکتی تھی, زیادہ فوج نہیں آ سکتی تھی. تو مقابلہ کرتے کرتے پیچھے ہٹتے گئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ پیچھے ہٹتے ہٹتے ایک دم جو ہے نا پیچھے آ گئے. تو وہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ لوگ ہمارے کو یہ لوگ چکر دے رہے, ان کی بہت بڑی مدینہ سے فوج آ کے جو ہے نا کہیں ٹھہری ہوئی ہے, ادھر ہم کو لے کے جا رہے. تو وہ ڈر کے وہ لوگ کیا کرے, پیچھے جو ہے نا پیچھے چلے گئے. اور صحابہ اکرام وہاں سے مدینے کو آئے تو بہت سے صحابہ اکرام بولے ارے یہ ڈر کے جو ہے نا واپس بھاگ کے زندہ کیوں آئے تم لوگ. اس میں 20,000 رومی مارے گئے اور صرف 12 صحابہ اکرام شہید ہوئے. 20,000 3,000 جو ہے نا 20,000 کو مارے اور صرف جو ہے نا 3 کمانڈر اور 9 جو ہے نا فوجی, 12 جو ہے نا صحابہ شہید ہوئے اس جنگ میں. تو جب واپس آئے تو بولے تم کیوں آئے واپس, زندہ کیوں آئے تم؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بھاگ کے نہیں آئے بلکہ ہماری مدد کے لیے آئے ہیں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جنگ ہو رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جنگ موتا میں جنگ ہو رہی اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ زید شہید ہوئے, حضرت جعفر شہید ہوئے, حضرت عبداللہ بن روا شہید ہوئے, اور انہوں نے جو ہے مسلمان جو اللہ کی تلوار کو جو ہے نا انہوں نے اپنا کمانڈر بنا لیا ہے. بالکل جو ہے وہاں پر کا پورا نقشہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بیان کر رہے تھے. تو اس کے بعد جو ہے پورے عرب پہ ایک ایسی ہیبت طاری ہو گئی کہ رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی بھی جو ہے نا سوچ بھی نہیں سکتا تھا, کیونکہ ایران کو جو ہے نا ہرانے والے اتنے بڑے جو ہے نا بہادر اور لاکھوں کی تعداد میں فوج ہے, کیسا جو ہے نا مسلمان جو ہے نا ان کا مقابلہ کرے. وہ قالی مقابلہ دیکھ کے ہیبت طاری ہو گئی. اور یہ جو صلح حدیبیہ کے بعد جو مکہ فتح کرنے کے لیے 10,000 جو صحابہ ہے نا ہتھیار ایسا ہی نہیں ڈالے, وہ لوگ دیکھ لیے کہ یہ روم کا مقابلہ کرنے والے اور خیبر کے جو ہے نا دھجیاں اڑانے والے, یہ ہمارے کو جو ہے نا کس جو ہے نا سے چھوڑتے, ہمارے کو کوئی جو ہے نا چھوڑنے کا راستہ نہیں. اس لیے مکہ جو فتح ہوا ہے اسی رمضان کے مبارک مہینے میں 20 رمضان میں, وہ صحابہ کرام کی یہ روح تھی غلبہ اسلام کی, یہ روحانی جو ہے نا اثر تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیے, مکے میں ویلکم کرے, آؤ مکہ قبضہ کرو. تو مکے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوئے, 20 رمضان کو جو ہے فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوئے, اعلان کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو بھی ہے وہ امن سے ہے, کسی سے کوئی جو ہے نا بدلہ نہیں لیا جائے گا. ظالموں کو, خون ریزی کرنے والوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام جو ہے نا معافی کا اعلان کرے, لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن جو ہے نا تم سے کوئی جو ہے نا بدلہ نہیں لیا جائے گا, تم سب کو جو ہے نا میں معاف کر دیا. تو اس کے بعد جو ہے جب مکہ فتح ہو گیا, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا جھنڈا جو ہے نا بلند کر دیے, تو آپ آرام سے جو ہے حکومت کرتے ہوئے رہ سکتے تھے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, فتح مکہ کے بعد حنین کے اندر جو ہے نا شورش پیدا ہوگی. حنین جو ہے مکہ مکرمہ سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پہ, اور جو ہے طائف اور مکہ کے بیچ میں, اور وہاں پر بہادر قبیلے جو ہے نا ثقفی قبیلہ تھا, بہت بہادر تھا, بہت بہادر قبیلہ, اور وہ جنگ کے لیے مشہور تھا عرب میں. وہ لوگ 20,000 کی فوج تیار کرے اور اطراف و اکناف کے پورے جو ہے نا قبائلیوں کو جمع کرے کہ ہمارے مکے پہ جو ہے نا یہ مسلمان قابض ہو گئے, ہم ان کو جو ہے نا قتل کر دیں گے, ان کو جو ہے نا برباد کر دیں گے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا مکہ فتح ہوا 20 رمضان کو, اور رمضان جو ہے نا وہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزار رہے, ابھی جو ہے وہاں پر قوانین جو ہے نا قائم کر رہے, ایسے وقت جو ہے نا خبریں آ رہی حنین سے کہ 20,000 کا جو ہے نا وہاں پر لشکر جرار تیار ہو کے کھڑا ہے. یہاں تک کہ خیبر کے لوگ اور اطراف اقناف کے لوگ جو ہے نا پورے حنین جو ہے نا بہت بڑے پہاڑی جو ہے نا علاقہ ہے, وہ پہاڑوں میں اپنے بیوی بچے بوڑھے جوان جانور سارے جو ہے نا چیزیں لا کے وہاں پر کھڑے ہو گئے, ہم کو جو ہے نا یہیں مرنا ہے, اور یہاں سے جو ہے نا اگر جیتنا ہے تو ہم یہاں سے جیتیں گے, یا تو جو ہے نا یہاں پر ہماری خبریں بنیں گی. ایسے جذبے سے جو ہے حنین کی جو ہے نا مشرکین آ کے کھڑے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے 10,000 صحابہ جو حج کی وہاں پر جو ہے فتح مکہ کے لیے گئے تھے, اور 2,000 وہاں کے جو نو مسلم اسلام قبول کرے تھے, ان سب کو لے کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حنین کو پہنچے. 12,000 جو ہے نا اسلامی لشکر ہے, اور ان کا کتنا ہے 20,000 جو ہے نا مشرکین ہیں, اور 2,000 تو نئے 10 دن کے مسلمان ہیں. رمضان کے بعد میں شوال میں وہاں پر جا رہے لڑنے کے لیے. تو 20,000 کا مقابلہ کرنے کے لیے 12,000 جو ہے صحابہ کو لے کے چلے گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس وقت صحابہ اکرام کیونکہ 12,000 پہلا لشکر تھا اسلام کا جو مقابلہ کرنے کے لیے 12,000 کی تعداد میں جا رہے, کسی جنگ میں اتنی تعداد میں نہیں گئے تھے صحابہ اکرام. تھوڑے لوگ جو ہے یہ گمان کرے کہ ہم تو ان کو بھگا کے ماریں گے, ہمارے پاس بہت جناب کیونکہ مکہ فتح ہونے کے بعد بہت دولت وغیرہ سب آ گئی تھی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات گوارا نہیں گزری. تو بہرحال وہاں پر جانے کے بعد وہ لوگ پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے تھے, وادی میں جو ہے جگہ کھلی تھی, جیسا ہے وادی میں تیرے برسانا شروع کر دیے. کہاں سے تیرے آ رہے نہیں معلوم,
بے حساب جو ہے نا تیرے پورا منصوبہ بنا کے رکھے، اور جیسا ہی جو لوگ آگے بڑھیں گے فوج جو ہے نا آگے بڑھ کے قتل کر دیتی۔ تو 12,000 جو لشکر تھا اسلام کا، صحابہ اکرام تھے 12,000، وہ جو ہے برداشت نہیں کر کے واپس جو ہے نا بھاگنے لگے۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں بھی اس کا ذکر ہے، اور سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کیا ہے حنین کا۔ جب تم جو ہے حنین میں گمان کر رہے تھے، اللہ پہ بھروسہ چھوڑ دیے تھے اور فوج پہ بھروسہ کر رہے تھے، تو تم جو ہے ناکام ہو رہے تھے۔ جب تم اللہ کو پکارے، اللہ کی مدد کو پکارے، تو اللہ تمہاری مدد کیا۔ تو جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھ کے، کمانڈر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پیچھے بھاگ رہے پورے 12,000 صحابہ بھاگ رہے، چند جو ہے نا 2-4 حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جو ہے نا اس مقام پہ کھڑے ہوئے، پورے صحابہ اکرام دور تک جو ہے نا چلے گئے۔ تو اس وقت جو ہے وہ لوگ سامنے آ رہے، فوج، دشمن کی فوج جو ہے نا سامنے آ رہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کے لیے، پورے صحابہ ادھر جا رہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جو ہے نا اس فوج کی طرف بڑھ رہے۔ اس سے جو ہے نا یہ ثابت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے 20,000 جو ہے نا کافروں سے لڑنے کے لیے آپ اکیلے آگے بڑھ رہے۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ جی فرماتے کہ اتنے بہادر تھے ہمارے نبی کہ ہم جو ہے نا سخت جنگ کا مارکا آتا تو آپ کے آڑ ہو جاتے تھے، ہم آپ کے آڑ میں چھپ جاتے تھے۔ اکیلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے، انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو اکیلے جو ہے نا ادھر بڑھ رہے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں، اے جو ہے نا یا عباد اللہ، اللہ کے بندو تم کہاں جا رہے؟ اللہ کے رسول اکیلے جو ہے نا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم پیچھے نہیں ہٹائے بلکہ آگے بڑھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میرا جو دین ہے وہ جھوٹا نہیں ہے، یہ اسلام جو ہے نا حق ہے، اللہ کا دین ہے، اور یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کبھی جو ہے نا اسلام کو رسوا کرنے والا نہیں ہے۔ تو آپ جیسا آگے بڑھ رہے تھے، پورے صحابہ کرام پلٹ کے آ کے جب مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، تو چند گھنٹوں کی لڑائی میں 20,000 کا جو لشکر ہے وہ تہس نہس ہو گیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 20 دن قیام کرے۔ وہاں کا بہت بڑا قلعہ تھا، وہ قلعے میں جا کے جو ہے نا چھپ گئے، کوئی باہر آنے کے لیے تیار نہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرے کہ تم کو جو ہے نا مارا نہیں جائے گا، قتل نہیں کیا جائے گا، تم اگر سرنڈر ہوں گے تم کو آزاد کریں گے۔ تو اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل ہو گئے، قدموں پہ آپ کے گر گئے۔ تو وہاں پر بے حساب مال دولت، کیونکہ وہ سب جو ہے نا مال و دولت کے ساتھ اپنا پورا گھر اٹھا کے لا کے حنین میں جو ہے نا بیٹھے ہوئے تھے، وہ پورا مال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبضہ کرے، اور جو ہے صحابہ کرام کو اتنا تقسیم کرے، اور جو خاص مکے کے لوگوں کو، ابو سفیان جو 10-15 دن 20 دن کے مسلمان تھے، 100 اونٹ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیے۔ تو 100 اونٹ دیتے جو ہے پریشان ہو گئے، اور اس کے بعد بولے کہ میرا بیٹے یزید جو ہے، ابو سفیان کے بڑے بیٹے کا نام یزید تھا، 100 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یزید بن جو ہے نا ابو سفیان کو دیے۔ پھر اس کے بعد میرا بیٹا معاویہ، تو معاویہ کو 100 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیے، 200 اونٹ، پورے مکے کے لوگوں کو بے حساب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دولت دیے۔ تو اس کے بعد جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ آئے۔ مکہ آنے کے بعد میں راستے میں صحابہ کرام مدینے کے جو انصار تھے وہ یہ تصور کر رہے تھے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ حنین فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جو ہے نا وطن مل گیا، اب ہمارے ساتھ نہیں آنے والے ہیں شاید، اس لیے مال دولت بھی جو ہے ان کو زیادہ بڑھ کے دے رہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا یہ باتیں سنیں، انصار کے تمام لوگوں کو جمع کر کے بولے کہ تم کیا سمجھ رہے کہ میں ان کو جو ہے نا اپنے خاندان قبیلے والے ہونے کی وجہ سے میں دولت دے رہا ہوں؟ میرے پہ بھروسہ نہیں ہے کیا؟ میرے پہ ایمان نہیں ہے تم لوگوں کو کہ میری وجہ سے تم کو ایمان ملا، تم کو اسلام جیسی نعمت ملی، آپس میں ایک دوسرے کے ظلم سے جو ہے نا لڑتے تھے، تم بھائی بنے، تم جو ہے نا انسان بنے میری وجہ سے۔ اور دوسرا ہے کہ تم اگر یہ بولے کہ مکے والے مار رہے تھے، مکے والے ستا رہے تھے، ہجرت کرے، تو ہم پناہ دیے اللہ کے رسول کو، ہم جو ہے نا مصیبت میں آپ کا ساتھ دیے، ہم آپ کے ساتھ جنگیں لڑے، تمہارا یہ بولا بھی صحیح ہے، لیکن کیا تم اس بات کو جو ہے نا گوارا نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے کہ یہ لوگ مال لے کے چلے جائے اور تم اللہ کے رسول کو لے کے چلے جائے؟
تو صحابہ اکرام جو ہے کپڑے پھاڑ کے روئے جو انصار تھے، بولے یا رسول اللہ ہم یہ بچے بولے ایسے بات ہیں، ہم تو آپ پہ جو ہے نا قربان ہیں کہ مال دو یا مت دو، ہم کو اللہ کے رسول کی رفاقت جو ہے نا ہمارے لیے کافی ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کے اور مکہ اپنا جو ہے نا پیدائشی وطن ہر ایک کو جو ہے نا عزیز ہوتا وہ چھوڑ کے مدینہ میں آئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو ہے جو اسلام کے غلبے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات دن آپ جو ہے نا جنگوں پہ جنگیں، مصائب پر مصائب اسلام کو پیش کرنے کے لیے کوئی جو ہے نا قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ حقیقی معنوں میں اسلام کی گرمی ہے، اسلام کا اصل راز یہی ہے۔ اگر اسلام کو اس طرح غالب نہیں کرتے اللہ کے رسول تو رمضان نہیں رہتا تھا، نہ روزہ رہتا تھا۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے غلبہ اسلام کے لیے ہمیشہ میدان میں جنگوں پر جنگیں، مصائب پر مصائب۔ تو یہ حقیقی معنوں میں رمض کی جو گرمی ہے، ہم یہ سمجھتے کہ ہم روزہ رہتے جو گرمی ہمارے اندر پیدا ہوتی اس کو جو ہے نا ہم گرمی سمجھ رہے، اصل گرمی یہ ہے میدان میں کم فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھنا، دشمن کو کبھی بھی جو ہے نا کمپرومائز نہیں کرنا، اس کے سامنے جھکنا نہیں، چاہے کہ ہماری جو ہے نا مٹھی بھر فوج ہے، ان کے پاس بڑے بڑے جو ہے نا فوجیاں ہیں، تو ہم پیچھے نہیں ہٹنا بلکہ آگے بڑھنا۔ اور یہ سارے چیزیں کرے کیوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس جو ہے نا اسلام کے پاکیزہ پیغام کو دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے، ہر ایک کے دل میں اسلام کا پیغام اتارنے کے لیے اتنی جو ہے نا بڑے بڑے جنگیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مول لیے، یہ صرف جو ہے نا تبلیغی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے۔ اگر اشاعت اسلام کے لیے وہ لوگ خاموش رہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگیں جو ہے نا اتنے نہیں لڑتے تھے، وہ لوگ الٹیمیٹم دے کے بھیجے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو بہرحال جو ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن جب آتا ہے تو ظالموں کو مٹانے کے لیے آتا ہے، ظالموں کا نظام ختم کرنے کے لیے آتا ہے، مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے آتا ہے۔ ہم سال بھر کا رمضان یہی سمجھے کہ ایک سال آیا تو روزے رکھیں گے، اس کے بعد جو ہے نا رمضان چلے گیا تو ہمارے پورے گناہ دھلے گئے، پھر جو ہے نا دنیا کے کاموں میں لگیں گے۔ تو بتائیے 1400 سال سے مسلمان جو ہے نا روزے رکھ رہے، اگر جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جو ہے نا پیغام کو لے کے آگے بڑھنے کے لیے داعیہ اسلام بن کر میدان میں آگے بڑھے تو دنیا میں کفر باقی رہتا۔ 23 سال کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 27 جو ہے نا غزوات کیے، بڑے بڑے جنگیں کیے، اسلام کو قائم کر کے اسلام کا نظام دنیا میں قائم کرے۔ یہ ہے رمضان کی جو ہے نا روحانی خصوصیت۔ اس اسپرٹ کا نام جو ہے نا اسلام ہے، اس اسپرٹ کا نام جو ہے نا رمضان ہے۔ ان جو ہے نا برائیوں سے رک جانا اور حق کے لیے میدان میں آگے بڑھنا، یہ گویا کہ رمضان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن جو نازل ہوتا ہے وہ ایسے حالات میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کرتا۔ آج بھی آپ کے ضمیر پہ قرآن کا نزول ہونا ہے، اس لیے علامہ اقبال فرماتے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گراہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تیرے ضمیر پہ قرآن کو نازل ہونا، قرآن کا نزول ہونا ہے، کیونکہ روح قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ سے تعلق پیدا ہونا ضروری ہے۔ یہ قرآن نازل نہیں ہوتا، آیات نہیں نازل ہوتی، بلکہ آیات کی معرفت آپ کے قلب پہ اللہ تعالیٰ نازل کر دیتا ہے۔ آیات کی جو جامعیت ہے، اس کا جو مقصد ہے، اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دل پہ نازل کرتا ہے، جس کی وجہ سے روحانی انسان جو قرآن کو سمجھتا ہے، جو رمضان کو سمجھتا ہے، جو روزے کی حقیقت کو سمجھتا ہے، وہ عام مسلمان نہیں سمجھ سکتا۔ عام مسلمان کے اندر یہ روح نہیں پیدا ہوتی۔ روحانی انسان جو ہے وہ جو ہے قرآن کریم کے راز کو سمجھ جاتا ہے۔ عالم کا پڑھنا اور ہے، عارف کا پڑھنا اور ہے۔ قرآن عارف بھی پڑھتا ہے، عالم بھی پڑھتا ہے۔ قرآن عارف جو ہے نا پڑھنے کے بعد ولی بن جاتا، اور عالم جو قرآن کو پڑھتا ہے تو صرف عالم ہی رہتا ہے، اس کی زبان صاف ہوتی ہے، اس کا دل صاف نہیں ہوتا۔ ظاہر عالم، ظاہر علماء، لیکن جو باطنی علماء ہے، روحانی جو لوگ ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو نازل کرتا ہے۔ یہی بات جو ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گراہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔
تو آج جو ہے روح اسلام کو سمجھنے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا ضروری ہے، صحابہ اکرام کی زندگی کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی لیے حضرت صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں شہر رجب ہے، شہر معراج ہے، رجب کا مہینہ مخصوص، شہر رمضان ہے مخصوص نزول روح کا۔ شہر رجب کیا ہے؟ تبلیغ اسلام، معراج، اللہ کی طرف آگے بڑھنا، اللہ کے کام کو لے کے آگے بڑھنا۔ اور شہر رمضان کیا ہے؟ مخصوص نزول روح کا ہے، روح کا نازل ہونا ہے۔ اور روح کے نزول ہونے کی نشانی کیا ہے؟ روح آتی ہے تو شاہوں کو شکست دیتی ہے۔ روح کیا کرتی؟ ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھاتی، جو مظلوموں پہ ظلم ڈھارے ظالم بادشاہ، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے قرآن جو ہے نا ہاتھ میں لے کے آگے بڑھنا۔ اس کا نام ہے روزہ، اس کا نام ہے رمضان۔ تو اسی کام کو حضرت صاحب قبلہ عالم ہندوستان میں اس قرآن کو جو ہے نا قرآن کے پیغام کو لے کے آگے بڑھے۔ اسی رمضان کے مبارک مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی، 4 رمضان میں جو ہے نا آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ جو ہے نا یہاں پر جو ظلم اور جو اسلام کے خلاف جو ہے نا شورشیں یہاں پر پیدا ہو رہے تھے، اس سے اپنے جو ہے نا مبلغین کو تیار کرے، داعیان اسلام کو تیار کرے، ہر زبان میں اسلام کا پیغام دینے والوں کو تیار کرے، مٹھوں میں، مندروں میں، چرچوں میں، گرجا گھروں میں، گردواروں میں، میلوں میں، میدانوں میں، ہر جگہ اسلام کا پیغام دے کے بھیجے۔ اس قرآن کے پیغام کو لے کے مبلغین آگے بڑھے۔ ہندوستان کے اندر ایک زلزلہ جو ہے نا پیدا ہو گیا، آریہ سماجوں میں جو ہے نا غیظ و غضب طاری ہو گیا کہ ایک ایسی جماعت جو آئی کہ ہمارے ویدوں سے اسلام کو پیش کر رہی ہے، ہمارے پرانوں سے اسلام کو پیش کر رہی ہے، اور ہمارے مندروں میں آ کر اسلام کا پیغام بیان کر رہے ہیں۔ یہ ایسی جو ہے نا یہ روح ہے، یہ رمضان میں اترنے والی روح ہے۔ رمضان سے مراد جو ہے ہم صرف ایک مہینہ سمجھ کے بیٹھے ہیں، ایک مہینہ نہیں۔ جب تک آپ اسلام کے غلبے کے لیے میدان میں کام کریں گے آپ رمضان میں ہیں، گویا کہ آپ روزے میں ہیں، اور اس کے لیے ہر قدم آگے بڑھانا، دشمنوں کا جو ہے نا روپ اپنے اوپر نہیں ڈالنا، ظالموں کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا، یہ حقیقی معنی میں رمضان ہے۔ یہ جو رمضان ہے، بچے بھی روزہ رہتے، عورتیں بھی روزہ رہتے، ہم بھی روزہ رہتے، لیکن صحابہ اکرام کا جو عمل تھا وہ جو ہے میدانی تھا۔ ایک مہینے کا رمضان اور ہے، پوری زندگی کا رمضان اور ہے۔ اس لیے مولانا اسد اللہ عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام آپ بیان فرماتے تھے کہ رمضان میں ہم میں رمضان اترنا چاہیے، ہم جو ہے نا مجسم رمضان، مجسم روزہ بننا چاہیے۔ اللہ کے دین کے لیے ہمیشہ جو ہے ہم پابرکاب میدان میں جو ہے نا گھوڑا سوار بن کر جو ہے نا کھڑے ہونا چاہیے۔ رات میں اگر بلاتے ہیں تو ہم جانے کے لیے تیار، بلکہ بلائے نہ بلائے ہم جو ہے نا گھس کے جو ہے نا اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ یہ کام جو ہے نا قرآن کریم کا، روح اسلام کا، نزول قرآن کا جو اصل کام ہے وہ حضرت مولانا تقدس مآب سید السادات الحسنی والحسینی حضرت مولانا صدیق دین داد چنبے صاحب قبلہ قدس العزیز ہندوستان کے 101 قوم کے سامنے اس پیغام کو لے کے آگے بڑھے۔ بڑے بڑے راجاؤں کو آپ نے دعوت اسلام دیا، بڑے بڑے پنڈتوں کو آپ نے دعوت اسلام دیا، مٹھوں میں جا کے جو ہے نا لنگایت پنڈتوں کو آپ نے دعوت اسلام دیا، کئی لوگ جو ہے نا مشرف با اسلام ہوئے، دعوت اسلام سے جو ہے نا سرفراز ہوئے۔ تو یہ کام ہے حقیقی معنی میں قرآن کا، جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو قرآن ہمیشہ نازل ہونے والی کتاب ہے، قرآن ہمیشہ زندی کتاب، انسانوں کے اندر انقلاب پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ اس لیے کوئی زندہ وجود جب کھڑا ہو جاتا تو روح جو ہے نا قرآن کریم کی اس کے ساتھ کام کرتی۔ ایکا و تنہا حضرت صاحب قبلہ عالم آپ جو ہے نا کولہاپور کے راجہ کے دربار میں جا کے اسلام کو پیش کر رہے، اکیلے تنہا، کوئی جو ہے نا ساتھ آپ کے ساتھ نہیں تھے۔ مرج کے راجہ کے سامنے آپ جا کے اکیلے کھڑے ہو کے اسلام کی شان کو بیان کر رہے، نیپانی کے راجہ کے سامنے آپ جا کے دعوت اسلام بیان کر رہے، بڑے بڑے رجواڑوں میں بڑوا کو جو ہے نا اسلام کی دعوت دینے کے لیے حیدرآباد سے آپ جو ہے نا گجرات کا سفر کرنے کے لیے تیار ہوئے، کیسے کیسے جو ہے نا راجاؤں کو دعوت اسلام دیے، بڑے بڑے ظالم جو ہے نا لوگوں کو دعوت اسلام دیے۔
تو یہ حقیقی معنی میں رمضان کا جو عملی پیغام ہے مسلمانوں کے لیے. آج جو مسلمان کمزور اسی لیے ہے کہ ہم صرف رسم کے رمضان کو پکڑ لیے اور روح رمضان کو ہم چھوڑ دیے. جو صحابہ اکرام اسلام کے اس قرآن کے پیغام کے لیے اپنا خون بہا دیے, بھوکے رہے, پیٹوں کو پتھر باندھے, اپنے بچے جو ہے نا شہید کر دیے, یہاں تک کہ گھر بار لوٹ گئے اس جو ہے نا پیغام کے لیے, اس روحانی جو ہے نا کام کے لیے, اور جب آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم ان کو جو ہے نا کامیابی عطا کرا. آپ پیٹ کے لیے, دولت کے لیے, حکومت کے لیے مریں گے تو اللہ ساتھ دینے والا نہیں ہے. اللہ جو ہے ان تنصر اللہ ینصرکم, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جب میرے دین کی مدد کریں گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. پیٹ لے کے اگر سامنے بیٹھیں گے تو کوئی جو ہے نا مدد اللہ کی آنے والی نہیں ہے. اسلام کے لیے اٹھو, کامیابی جو ہے نا آپ کے قدموں میں ہے. فرشتوں کی فوج جو ہے نا اللہ تعالیٰ آسمان سے اتار دیتا, جس طرح بدر میں اتارا, حنین میں اتارا, احد میں اتارا, جنگ خندق میں اتارا, اور آخری جو جنگ تھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے روم سے مقابلہ کرے, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 صحابہ کرام کو لے کے جنگ جو ہے آپ جو ہے اس کے لیے پہنچے, آخر جنگ تبوک, جس کا ذکر جو ہے نا تفصیلاً اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر بیان کیا. آخری جنگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں ہر مسلمان اس میں شامل ہونا ضروری ہے. اگر جو اس میں شامل نہیں ہونے والا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق ہونے سے بچو اور اس جو ہے نا جنگ میں شامل ہو جاؤ. اور یہ فتح مکہ کے بعد, بلکہ جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت جب جنگ تبوک میں انتقال سے کچھ جو ہے نا مہینے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو جمع کریں, پورے جو ہے نا صحابہ کو, یہاں کے معصوم بچوں کو, بوڑھوں کو, سب کو مال و دولت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں جو ہے نا صحابہ سے طلب کریں. میں آخری جو ہے نا تم سے مال طلب کر رہا ہوں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک کا اعلان کرے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پورا گھر لا کے دیے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آدھا مال لا کے دیے. نہیں تھا کچھ اور نہیں, اس لیے جو ہے شاعر فرماتے کہ رسول اللہ نے جب انفقوا کا اذن فرمایا, کسی نے نصف دولت دی, کوئی سب گھر اٹھا لائے. کھجوریں شام کے کھانے کے تھے پاس ایک صحابی کے, نہیں تھا کچھ اور دینے کو, کھجوریں ہی اٹھا لائے. رکھا اس کو رسول اللہ نے کل مال کے اوپر اور فرمایا یہ قربانی ہے سب قربانی سے بڑھ کر. نہیں کچھ اس سے مطلب کون کتنا مال دیتا ہے, خدا یہ دیکھتا ہے قلب میں ایثار کتنا ہے. بڑھاتی ہے مراتب روح کے ایثار و قربانی, کہ قربانی سے ہی ہوتا ہے حاصل قرب ربانی. تو جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں, کھجور صحابہ جو ہے مزدوری کی جا کے چند کھجور جو ہے نا مزدوری میں آئے تھے, وہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے کے جا کے رکھ دیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں جو ہے 100 اونٹ, 400 گھوڑے اور بے دریغ جو ہے نا مال حضرت جو ہے نا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے تاجر تھے, بے حساب دولت جو ہے آپ اس جنگ میں دیے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ رومی جو ہے نا بہت بڑی سلطنت تھی, ایران بھی ہار کے جو ہے نا روم کے ماتحت ہو گیا تھا, اور ایک جنگ جو ہے نا موتا میں جہاں پر 2 لاکھ کا جو ہے نا مقابلہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کر کے آئے تھے, تو بہت بڑا جو ہے نا معرکہ تھا. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 صحابہ کو جمع کرے, اور وہاں پر رومی جو ہے نا 1 لاکھ کا مقابلہ تھا. تو جب یہاں سے صحابہ اکرام گھوڑے, کچھ پیدل, یہاں تک کہ تاریخ میں آتا ہے کہ 18 صحابہ کو ایک اونٹ پہ جانا پڑتا تھا. تھوڑی دیر یہ صحابی بیٹھے, تھوڑی دیر وہ صحابی بیٹھے, پھر اترے. یعنی گویا کہ یہ کہ 2 صحابہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو سمجھے کہ 16 صحابہ پیدل چل رہے. کھانے پینے کا پورا سامان جو ہے, اور 700 کلومیٹر دور ہوتا تھا یہاں سے جو ہے موتا کا جو جنگ تبوک کا جو علاقہ تھا, 700 کلومیٹر وہاں تک گئے. کھانے پینے کا راشن ختم ہونے کو آیا, پھر وہاں پر جا کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 20 دن بیٹھے. ان کو ایسی ہیبت طاری ہو گئی, یہ 3,000 آ کے ہمارے پورے دھجا اڑا دیے, اب تو جو ہے نا 30,000 آئے, حالانکہ وہ لاکھوں ہے.
اور پورے عرب جو ہے نا کانپتے تھے ان سے، لیکن جو ہے نا 30,000 کے لشکر کو دیکھ کے ان کی جو ہے نا ٹانکے ڈھیلے ہو گئے، ہیبت طاری ہو گئی، قلعے میں سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ جو ہے ایسا روپ اسلام کا پڑا کہ بغیر جنگ کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روم کی جو ہے نا سلطنت کو فتح کر دیا۔ تو پورے بلاد عرب پہ، بلکہ یمن پہ، اس لیے جو ہے شاعر فرماتے ہیں کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ تو علامہ اقبال جو ہے اس شعر میں بہت بڑی جو ہے نا معرفت بیان کر رہے ہیں۔ صحرا ایک چھوٹے سے جو ہے نا علاقے سے، مکے کی جو ہے نا ایک وادی سے، ایک جنگل سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے ہیں اور روم جیسی حکومت کو تہس نہس کر دیے۔ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا اشارہ ہے کہ اسلام پھر اس طرح جو ہے نا دنیا میں غالب ہونے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پھر جو ہے نا وہ ہندوستان میں کھڑی ہو جائے گی۔ تو جب جو ہے رومی سب ہتھیار ڈال دیے اور اسلام کا جھنڈا پورے بلاد عرب پہ جو ہے نا لہرانے لگا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی معنوں میں یہ جو ہے رمضان کی عید ہے کہ صحابہ اکرام کے لیے کوئی دشمن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی نہیں رکھے۔ تمام بڑے بڑے جو ہے نا ازدہے، بڑے بڑے دشمنان اسلام، بڑے بڑے ممالک، صرف جو ہے نا شخصی نہیں بلکہ جو ہے نا پورے بڑے بڑے جو ہے نا حاکم ملے ہوئے، پورے ایک نظام یونٹ شہنشاہت جو اسلام کے مقابلے میں تھی، اس کا مقابلہ کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا جھنڈا ایسا بلند کرے کہ صحابہ اکرام کے لیے روئے زمین پر کوئی کافر دشمن باقی نہیں رہا، اور اگر کوئی سر اٹھاتا تو بھی وہ نہ کانپ جاتا تھا، وہ جو ہے نا منہ کے بل جو ہے نا گر جاتا تھا۔ تو یہ جو ہے حقیقی معنوں میں رمضان جو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ رمضان کی جو کامیابی ہے وہ اسلام کے عروج کا نام ہے، اسلام کے غلبے کا نام ہے۔ ثواب کے معاملات جو ہے نا بہت سے آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، فضائل سنتے رہتے ہیں۔ اسلام صرف ثواب کے لیے نہیں آیا، اسلام اپنی روحانی تعلیم کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے آیا، اور جو ظالم ظلم سے جو ہے دنیا کو روند رہے ہیں اس ظلم کو جو ہے نا ختم کرنے کے لیے اسلام آیا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ جو ہے نا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ تو قرآن آپ پر بھی نازل ہوتا ہے اگر آپ اس کام کے لیے میدان میں کھڑے ہوں گے۔ تو قرآن نازل ہونے سے مراد روح قرآن، قرآن کی معرفت۔ اب جو ہے نا ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے، لیکن ہم جو ہے نا وہ فتوحات سے غافل ہیں جو صحابہ اکرام کر رہے تھے۔ یہی قرآن پکڑ کے قیصر کسریٰ کو صحابہ اکرام فتح کریں، ہم کیوں نہیں کر رہے؟ کہ ان کا جو لاہ عمل تھا، ان کا جو راستہ تھا، ان کی جو غیرت اسلامی تھی، ان کا جو ہے نا جوش اور ولولہ تھا، وہ ہمارے اندر نہیں ہے، صرف قرآن ہے ہمارے ہاتھوں میں، اور ہر رمضان میں جو ہے نا پورے لہن کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، بار بار جو ہے نا قرآن کو دہرا رہے ہیں۔ قرآن جو ہے نا الفاظ کا دہرانا قرآن کا دہرانا نہیں ہے، بلکہ تلک الایام نداولها بین الناس، وہ سارے اسلام کے پیغام کو دہرانے کا نام قرآن کو دہرانا ہے۔ جس طرح یہ قرآن پکڑ کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام ظالموں کو جو ہے نا کچل دیے اور اسلام کے پاکیزہ نظام کو دنیا کے اندر قائم کرے، اس کا دہرانا قرآن کا دہرانا ہے۔ 8 سال کے بچے عورتیں قرآن کو دہرا رہے ہیں، یہ دہرانا ایک مرد مجاہد، ایک روحانی انسان جو قرآن کریم کے لیے دنیا میں جی رہا ہے، اس کا کام نہیں ہے۔ اس کا کام تو یہ ہے کہ جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن پکڑ کر مکہ مدینہ فتح کرے، یمن فتح کرے، روم فتح کرے، ایران فتح کرے، بڑے بڑے ممالک پر جو نا اسلام کا جھنڈا لہرائے، یہ ہے روح قرآن، اور یہ ہے ماہ رمضان۔ اور یہ جو نا حقیقی معنی میں مسلمانوں میں یہ گرمی اگر پیدا ہو، یہ جوش اور جذبہ اگر پیدا ہو، تو ہزاروں مظلوم جو ہے نا آزاد ہو سکتے ہیں، ہزاروں ظالموں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اسلام کا پاکیزہ نظام دنیا میں قائم ہو سکتا ہے۔
تو اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ ہندوستان میں روحانی وجود کو حضرت مولانا سید السادات صدیق دیندار چنبستی صاحب قبلہ قدس العزیز کو آسمانی ہتھیاروں کے ساتھ، روحانی علم کے ساتھ، تبلیغ اسلام کے پیغام کے ساتھ آپ کو کھڑا کیا ہے۔ کوئی ہندوستان میں آپ کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے۔ بڑے بڑے پنڈتوں سے حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے ہیں 5 منٹ جو ہے نا کوئی پنڈت مجھ سے بات نہیں کر سکتا۔ ایسے جو ہے نا روحانی براہین، روحانی دلائل آپ کو اللہ تعالیٰ دیا ہے، بلکہ آپ جو ہے نا صرف اپنے حد تک جو ہے نا آپ جو ہے نا اسلام کا پیغام نہیں پہنچے، بلکہ اپنے ساتھیوں کو ہمرنگ بنا کے، اپنے جیسے مبلغ اسلام بنا کے، داعی اسلام بنا کے ہندوستان کے چپے چپے میں بھیجے، پنڈتوں کے پاس بھیجے، آچاریوں کے پاس بھیجے، راجاؤں کے پاس بھیجے۔ تو یہ حقیقی معنی میں جو ہے یہ رمضان ہے۔ اس رمضان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ روح جو ہے نا قرآن اور روح رمضان کو جب تک جو ہے نا مسلمان نہیں سمجھیں گے اور یہ دہراتے رہیں گے، نمازیں پڑھتے رہیں گے، صفیں لمبی چوڑی کرتے رہیں گے، کافروں کے اندر کوئی غیظ و غضب پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ ان کو جب جو ہے ان کے برائیوں کو نکال کر اسلام کی بھلائی ان کے دلوں میں پیش کرنے کے لیے آپ جائیں گے تو جب یہ معرکہ شروع ہو جاتا ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ معرکہ جب شروع ہوگا تو وہ غلبہ اسلام کی نشانی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے اس روح قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ مسلمانوں کے اندر حقیقی روح جو ہے یہ رمضان کی روزوں کی حقیقی روح جو ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر پیدا کرے، اور جس دن جو ہے نا یہ روح اسلام، یہ اسپرٹ اور اسلام کا یہ پیغام کا جو ہے نا جذبہ جس دن جو ہے مسلمانوں کے اندر پیدا ہوگا وہ کبھی کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، کیونکہ ہم جو ہے کسی حاکم کے محتاج نہیں ہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں۔ اللہ اگر ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، چاہے دنیا کی کتنی بھی بڑی دولت ہو، ہم کو کامیابی نہیں دلا سکتی۔ کوئی حاکم جو ہے نا ہمارا دوست بنے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی صرف جو ہے اللہ کی رضا پر منحصر ہے، تعلق باللہ پر منحصر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں۔ تو اس کام میں اگر آپ آ کے کھڑیں گے، اللہ تمہارے شانہ بشانہ میدان جہاد میں، میدان تبلیغ میں، میدان ہجرت میں تمہارے ساتھ ساتھ رہنے والا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرتے ہوئے آپ آگے بڑھیں گے، دشمنوں کا مقابلہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ کی ملائکہ کی جو ہے نا فوج آپ کے ساتھ ہے، تمام مومنین، متقی، پرہیزگار سب جو ہے نا آپ کے ساتھ ہو کے کام کرنے والے ہیں۔ تو گویا کہ جو ہے اس رمضان کی حقیقت کو سمجھیں اور لوگوں کو جو ہے اس کی جو ہے نا دعوت دیں اور اس جو ہے نا اس پر کاربن ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا کرنے والا ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیونکہ یہ جو ہے کمزور، اور ایک بات یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ روزہ جو ہے بیمار اور سفر میں اگر ہے تو اس پر فرض نہیں ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی پورے مسلمان کیوں نہیں کر رہے، تو ان کو یہ سمجھو کہ یہ بیمار ہے یا مسافر ہے۔ ہم سمجھنے والے ہیں، روح قرآن کو ہم جو ہے نا سمجھے ہوئے ہیں، تو ہم پر جو ہے نا یہ کام فرض ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت جا رہے تھے مکے میں تو قرآن نازل ہوا، آپ کعبہ، غلاف کعبہ پکڑ کے فرما رہے کہ اے کعبہ، یہاں کی خوف مجھے جانے پہ مجبور کر رہی ہے کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، میں ضرور واپس لوٹ کے آؤں گا اور تجھے نجاست سے، بت پرستی سے پاک کروں گا۔ تو قرآن نازل ہوا فوراً، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے اللہ کے رسول، جس رب نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے وہ آپ کو ضرور لوٹا کے لائے گا۔ تو جس طرح ہم پہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے، اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن فرض ہے۔ قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھانا، انہو یسرنا بلسانک، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن فرض سمجھ کر دنیا کو سمجھانے والے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا ہم اس کام کو سمجھے ہوئے ہیں، تو ہم جو ہے نا سستی میں جو ہے نا بیٹھنا نہیں ہے بلکہ آگے بڑھنا ہے۔ اور لوگ نہیں کر رہے تو ان کو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو ہے تم اگر روزے میں، اگر تم جو ہے نا بیمار ہے یا سفر میں ہے، تم روزے مت رکھو، دوسرے مہینے میں رکھو۔ تو وہ بیمار ہیں، بیمار پہ روزہ فرض نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو ہے تبلیغ اس میں ان پہ فرض نہیں ہے جو اس کام کو نہیں سمجھے، یہ فرض کفایہ ہے۔ چند لوگ بھی اگر اس کے لیے اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے نا بیماری سے شفا دیں گا، وہ بھی تمہارے ساتھ آ کے شانہ بشانہ ہو کے کام کریں گے۔
تو انتظار کرتے بیٹھنا کمزوری کی علامت ہے، بلکہ میدان میں آگے بڑھنا بہادری کی علامت ہے۔ ابس ہے شکوے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ تیرے موجوں میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ ہماری خودی جو ہے مسلمان ہونا، ہمارے اندر جذبہ ایمان پیدا ہونا، ہم میدان میں جو ہے نا آگے بڑھنا، یہی جو ہے رمضان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے حضرت صاحب خدا عالم کا جو وجود ہے وہ 4 رمضان کو آیا، اس ماہ مبارک میں آئے، ہندوستان میں کھڑے ہوئے دعوت اسلام کے لیے، غیر اقوام میں اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اسلام کا مجاہد بنائے، اسلام کا مبلغ بنائے، داعی اسلام بنائے، قرآن کریم کا عامل بنائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات ذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب الحکیم۔